یہ ہماری اپنی نالائکی ہے کہ ان سے ہم کچھ سیکھنے کا موقع نہیں پا سکے، لیکن ہم اس عہد کو آگے بڑھائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی جرنلزم میں شاہ صاحب کا نام زندہ رہے، اور چھوٹا ہو بڑا ہو ہم فنکشن انشاءاللہ ان کی کسی بھی مناسبت سے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ وہ بہت بڑا نام تھے جرنلزم میں، پاکستان کی جرنلزم میں، اور ان کی اگر ہم ذکر نہ کریں تو پاکستان کا جرنلزم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، بالکل ایک پتھر پہ لکیر والی یہ بات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ خاور نواز چونکہ ان کے بڑے تھے لاڈلے، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی موجودگی میں وہ ان کی بہت تعریف کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے انہوں نے کوئی جرنلسٹوں کے حقوق کے لیے وزارت اطلاعات کی کمیٹی میں ایک بڑا بریفنگ دی تھی، تو وہ اس کا شاہ صاحب نے ہر جگہ اظہار کیا، خوش ہو کے اظہار کیا کہ یار وہ خاور نے اس طرح کہا، خاور نے اس طرح کہا، خاور نے اس طرح کہا۔ تو میں چاہوں گا کہ خاور صاحب 2-4 منٹ شاہ صاحب کے بارے میں کچھ آپ ڈاکٹر صاحب، واصف صاحب، مولانا حکیم صاحب، منیر صاحب، تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کے وجہ سے مجھے بھی ڈاکٹر شاہی کا موقع دیا۔ سعود صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے صحافی تھے، ہم ان سے کچھ سیکھ نہیں سکے، تو سچی بات ہے۔ ہمیں اتنی ان کے پاس سے اتنی وہ ہم ڈرتے تھے، سچی بات ہم سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ منہ پر بھی ہمیں بیرت کر دیتے تھے، تو اس لیے ہم ان سے ذرا فاصلہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب ہمارے پاس نواز رضا صاحب ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے میاں منیر صاحب کہ آپ نواز رضا صاحب کے ساتھ ایسی نشستیں رکھیں تاکہ ہم ہمارے جیسے لوگ کچھ ان سے سیکھ سکیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سعود صاحب کے ساتھ ایسی نشستیں نہیں رکھ سکے جس طرح رکھنی چاہیے تھی۔ اب ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنے نواز رضا صاحب کا یا سعود صاحب کا تجربہ ہے، اور اس شہر میں جو اس وقت سب سے زیادہ وہ نواز رضا صاحب ہیں۔ تو باقی جو یہاں سینئر ہیں مجھے پتہ ہے ان کے تجربے کا بھی، ان کی عمروں کا بھی، اور ان کے کام کا بھی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نواز رضا صاحب کے ساتھ ایک نشست ایسی رکھیں جس میں ہم بہت سارے نوجوانوں کو بلائیں تاکہ انہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آپ نے قائمہ کمیٹی کی جو بات کی ہے، وہ قائمہ کمیٹی ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ میں اسمبلی میں ویسے ہی گیا تو مجھے وہاں سعود صاحب ملے، انہوں نے کہا بھائی تم ہماری یونین کے صدر ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے کہا ہونا چاہیے تھا، کہتے میرے ساتھ آؤ، اور مجھے ساتھ لے کے گئے۔ تو اجلاس تھا قائمہ کمیٹی کا، نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر وہ اجلاس ہو رہا تھا، اس کا وہ دوسرا دن تھا۔ تو سعود صاحب نے جا کے مجھے وہاں بٹھا دیا، میں تھوڑا سا نروس بھی ہوا، میں نے کہا یار بابا جی نے کدھر آگے مجھے بٹھا دیے، جب کہ ہمارا دوسرا گروپ وہ وہاں پر اپنی پورا موقع پیش کر رہا تھا۔ میں نے وہاں کمیٹی میں یہی کہا کہ یہ جو قائمہ کمیٹی بنی ہے یہ کسی چھوٹے صحافی کے لیے نہیں بنی ہے، یہ نجم سیٹھی کے لیے بنی ہے، اور میرا گروپ دستور گروپ اس کمیٹی کو مسترد کر دے، کیونکہ اس کمیٹی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ کمیٹی بن گئی ہے، کس نے بنائی ہے کمیٹی، کیوں بنی ہے، اور ہمارے شہر کے اندر 70 سے زائد صحافی شہید ہوئے ہیں، آج تک کمیٹی نہیں بنائی۔ تو وہ سعود صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ ان کو آپ نے یعنی کہ رگڑنا ہے آپ نے نا اس کمیٹی میں، دھڑلے سے بات کرنی ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا، میں نے کہا کہ غلط نہ کہہ دوں، لیکن وہ اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ سعود صاحب ناصر نے مجھے وہاں بھرپور نمائندگی کا موقع دیا، تو انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی، ہماری سرپرستی کی۔ ہمارے لیڈر نواز رضا صاحب، مجھے 22 سال ہو گئے نواز رضا صاحب کے ساتھ، اور
नवाज रज़ा साहब से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, सियासी दौर में भी सीखे हैं और सफ़र भी सीखी है। तो मैं फिर मियाँ मुनीर साहब से कहूँगा कि मियाँ साहब आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो अकादरीन हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको हमें याद रखना चाहिए और यही हमारा साथ है कि अल्लाह ताला जो हमारे मरहूमीन साथी हैं सब के दर्जात बुलंद फरमाए और हम जितने भी यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। और आखिर में मैं ये कहूँगा आपसे कि आप एक विशेष भरपूर तरीके से ऐसे रखें ताकि जिसमें हमारे दस्तूर और दीगर जो नौजवान लोग हैं उनकी हम नवाज रज़ा साहब के साथ एक विशेष रखें। नवाज रज़ा साहब का जो तजर्बा है वो उसके हवाले से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इनके जो तजर्बा है या इनकी जो साहबत है उससे हमें सीखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। कल अगर ना हुए तो फिर हम कहेंगे जी हम उनसे सीख नहीं सके, हम ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। हमें बड़ों की ज़िंदगियों में सीखना चाहिए। जाने के बाद तो ज़ाहिर हर बंदा याद रखता ही है, लेकिन हमें ज़िंदा रहने वालों को भी याद रखना चाहिए। तो मैं इसी पर इख्तिलाफ करूँगा गमा नहीं लगता। माशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब के साथ उनकी बड़ी रफ़ाकत रही है, तो मिर्ज़ा साहब भी कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़िबला सऊद साहिब साहब के साथ हाजी साहब की 4 साढ़े 4 दहाइयों के तल्लक है। आपके वालिद थे, आप उनके हाथ में पैदा हुए जी। इस तरह हकीम साहब का भी ख़ानदानी तल्लक है, भतीजे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा सऊद साहिब साहब से साथ मेरा तल्लक 96 से मेरी मुलाकातें 93 से और 96 से मैं उनका मता इतरार तादम आखिर उनका गुस्सा भी देखा, उनकी मोहब्बत भी देखी, उनके लाड भी देखे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ तकरीबन 3.5 दहाइयाँ जो हैं उनके साथ वक्त गुजारा और उनसे बहुत कुछ सीखा। साफ़त के हवाले से भी सीखा, इंसानियत के हवाले से भी सीखा, ईसार के हवाले से भी सीखा। ये सारी चीज़ें में अजान हो रही है, अपने दिल से कह रहा हूँ। इसमें कोई तसन्नो नहीं है, कोई इल्फात की हेरा फेरी नहीं है। बहुत अजीम इंसान और सच्ची बात है, कहीं मेलोडी में जाए। मैं पिछले दिनों सदर गया, जहाँ से भी गुजरे तो शाह साहब याद आ जाते थे कि हम यहाँ से गुजरे थे, यहाँ से गुजरे थे। शाह साहब साथ होते थे, कहीं भी जाते थे, कहीं भी सारा दिन कितनी दफ़ा सैकड़ों मरतबा खाने खाए, तो हमारी जेबों को कफल लग जाते थे। सारा खर्चा उनके ज़िम्मे होता था, कहना नहीं पड़ता था। एक बिस्कुट उठाते थे कि वो कहते थे यार वो भी ले लो, वो भी ले लो। और वो दोस्तों के ऐसे दोस्त थे कि मैं उनके साथ होता था, अक्सर उनके साथ सफ़र किया, उन्हीं की गाड़ी में किया कि कराची से दोस्त आते थे, कहीं ठहरे हुए हैं उनके दोस्त, उनसे मिलने जाना है। तो ज़ाहिर मुलाज़िम पेश आदमी थे, कोई कारोबारी तो नहीं थे कि हर वक्त पैसे हो। वो किसी और दोस्त से उधार लेके तो वो जाते थे कि वहाँ कराची से आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, उधर से आए हुए हैं, खर्चा करने। और अपने घर का टाइम भी, जो आंटी बात कहती भी रहती थी कि जल्दी आए ये वो, लेकिन जो ख़ास तौर पे बाहर से मेहमान आए हुए होते थे उनको रात 11-12 बजे तक उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, बड़ा टाइम देते थे। प्रोफेशन के हवाले से ये था कि जितना भी परेशानी हो, जितना भी मौसम ख़राब हो या जो भी हो, अगर कहीं कोई ख़बर की तलाश होती थी या ख़बर लेनी होती थी तो उस पर पहुँचते थे। घर जाने में देर कर देते थे, लेकिन ख़बर के लिए यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ दफ्तर से हमारा बुलंद मरकज़ में सारा मार्केट में दफ्तर रात 10 बजे निकल रहे हैं, लेकिन कोई किसी ख़बर की भिड़क पड़ गई तो वो F11 या यहीं जहाँ कहीं भी जाना है वो भाग के फ़ौरन पे पहुँच जाते। ख़बरों के बाद जब वो कालम नगारी की तरफ आए और कालम लिखने शुरू किए, माशाल्लाह 1.5-2 दहाई कालम ही मुस्तकिल उनका उम्मत में छपता रहा। तकवीर में रिपोर्ट डायरी उनकी छपती थी हमेशा से, 89 से तकवीर में हफ्तावार डायरी छप रही थी। तो सब सुन ये कि उनकी उम्र के किसी बंदे की इतनी याददाश्त नहीं थी जितनी शाह साहब की याददाश्त थी।
اس طرح واقعات بیان کرتے تھے 4 دہائیاں پہلے کے جیسے ابھی ان کے سامنے ہوئے یا ریکارڈ کی ہوئے ہیں یا وہ ریکارڈنگ کوئی دیکھی ہے، اس طرح بیان کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں کنفیوز ہو جاتے تھے تو کسی کو فون کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا تھا، اور وہ ان کا یہ تھا، ہمیں بھی سمجھانے کے انداز میں کہتے تھے کہ اگر غلط بات چھپ گئی تو ایک صرف یہ نہیں کہ آپ جو جانتے نہیں ہیں وہ تو اعتبار کر لیں گے آپ نے ان کو غلط کر دیا، اور وہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے وہ آپ کی کریڈبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. تحقیق کر کے اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جو وہ فون کرتے تھے وہ زندگی کے نصیر سلیمی صاحب. نصیر سلیمی صاحب سے کراچی میں ان کا 4-5ویں دن ضرور، یعنی کالم شالم نہیں بھی لکھ رہے، ڈائری نہیں بھی لکھ رہے تقریر کے لیے، لیکن ان سے 4-5 دن کے بعد 15-20 منٹ کی لمبی کال کر کے تو کوئی پچھلے معاملات ڈسکس کرنا. یہ کہیں 97-98 کی بات ہے. شاہ صاحب I8 پہ رہتے تھے، میں ان کے گھر گیا جاتا تھا اکثر، ہفتے میں 2-3 دفعہ جاتے تھے صبح. تو میں ان کے گھر گیا تو گھر کرنل صاحب وہ آپ کا ظاہر آپ وہاں رہتے تھے. گھر ایسا تھا کہ ان کی جو لیونگ تھی ادھر سے گزر کے آگے ڈرائنگ روم میں جانا پڑتا تھا. میں ڈرائنگ روم میں گیا، شاہ صاحب نے مجھے 2 اخبار پکڑا دیے، ابھی ناشتہ کرنا تھا. میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ادھر سے مجھے باتوں کی آوازیں آنے لگیں کہ شاہ صاحب اور عمر فاروق صاحب جو کرنل صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس نے یہ کہا ہے، نواز شریف نے یہ کہا ہے، زرداری نے یہ کہا ہے، بے نظیر نے یہ کہا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ گھر میں بھی سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح مجھے موقع مل گیا. تو شاہ صاحب جس طرح وہ خبر صاحب نے کہا کہ بعض اوقات جلال میں بھی ہوتے تھے، لیکن ہم کیونکہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، ہمارے وہ پیار کرتے تھے. تو میں نے پوچھ لیا شاہ صاحب آپ گھر میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، مجھے اس وقت سمجھ آئی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہے، عمر فاروق کا بھی اور میرا بھی. ہم آپس میں اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں، ہمارا یہی کام ہے. تو اس کے بعد مجھے سمجھ آئی. اور ایک دفعہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں ایک بڑے سیاستدان کے گھر گئے، شاہ صاحب کے ساتھ ہی میں تھا، رات کو ان کا ڈنر تھا. تو جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے نا، گیٹ سے داخل ہوئے تو وہ ڈنر وغیرہ جو تھا نا وہ پچھلی طرف تھا، گھر کے لان کی پچھلی طرف تھا. سامنے والی طرف نا ان صاحب کا بیٹا جو ابھی بڑا نامور سیاستدان ہے، تو وہ موبائل پہ باتیں کر رہا تھا کوئی آہستہ آہستہ. شاہ صاحب اور میں پاس سے گزرے تو میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ کوئی ڈرافٹ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے شاہ صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا یار ان کی سیاست جو ہے نا ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، تو ان کی یہ ڈرافٹوں کی اور لینے دینے کی باتیں کریں گے. یعنی ان کی ایسی جو یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی چھوٹی چھوٹی کہ ان سے سمجھ آئی. کہ اس کے بعد میں نے اپنا خود سوچا کہ ہم مثلا جب گھر میں جاتے تھے تو وہ بھائی کے ساتھ، میرے چھوٹا بھائی زمیندارہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ کوئی آتا تھا تو ان سے جی کہ ادھر فلانی فصل بیچ دیں، ادھر فلانی کر دیں، اور وہ بھینس اتنے کی لی، گائے اتنے کی لی، وہ یہ کیا. تو مجھے سمجھ آئے کہ جس کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ اسی کا بات کرتا ہے. سعود خیر صاحب گھر میں بات کریں گے تو بیٹے سے جو اس پروفیشن میں ہے تو وہ یہی بات کریں گے. بس ان کی یادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. چھوٹے چونکہ میاں صاحب نے موضوع رکھا، ان کی ابتدائی طور پہ انہوں نے پروف ریڈر کے طور پہ کام شروع کیا تھا. یہ ہمارے ایڈمن مینیجر ہیں امت کے، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں. تو ان کو بھی وہ یہی ہمیشہ درس دیتے تھے، کہتے تھے کہ چھوٹے بندے سے یا چھوٹے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ پیار محبت، اور دفتر کے لوگوں کو بھی بلا کے، دفتر کے ملازمین کو بھی بلا کے وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے، اور اگر کبھی تنخواہ میں تاخیر ہو جاتی تھی تو کٹتے تھے، ان کے مسائل کے حل میں دلچسپی لیتے تھے. بہت ساری خوبیاں ہیں. میاں صاحب ایک بات یاد ہے، درجات بلند فرمائے. اجازت ہوا بس میری بات ختم ہوئی آپ کا. میاں صاحب اجازت. ایک دفعہ حاجی صاحب کرنل صاحب PFUJ کی FSC تھی فیصل آباد میں، تو ادریس بختیار صاحب صدر تھے، ان کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا. تو وہاں ہمارے ایک سیکٹری تھے رشوت قاضی، اس نے حاجی صاحب کے خلاف تقریر کر دی. تو میں نے بجائے رشوت قاضی کو میں ادریس بختیار صاحب کے نام میں چڑھائی کر دی. تو میں پھر بائیکاٹ کر کے چلا گیا. میرے ساتھ 2 FSC پنڈی کے لوگ تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہی بائیکاٹ کر کے باہر آئے. میں نے کہا نہیں آپ اجلاس میں بیٹھے، بائیکاٹ میں نے کیا.
میں چلا گیا تو اب ادھر وہ جو میرے ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ جی ادریس بختیار صاحب نے کہا کہ ابھی یہ نواز رضا سے بات کی تو یہ کہے گا جی آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے تو اس کا کوئی توڑ نکالے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ سعود سیر صاحب کو فون کریں. تو سعود سیر صاحب کو انہوں نے فون کیا جی کہ وہ پنڈی سے اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے ادھر اجلاس میں, تو اس کو ذرا آپ سمجھائیں. تو مجھے فون آیا جی اس کے وجی صاحب کے فون سے کہ جی یہ آپ سعود سیر صاحب سے بات کریں. سعود سیر صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ابھی اور اسی وقت اجلاس میں جاؤ ادریس بختیار سے معافی مانگو, مجھے فون کرو. میں نے کہا سر جی وہ انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں, یہ اس کا نواز زادہ کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو بیچ میں بول رہے. ٹھیک ہے جی. میں پھر گیا نیچے, میں نے کہا جی صاحب مجھے میں نے جو یہاں باتیں کی ہیں میں اس پہ آپ سے معلوم چاہتا ہوں. کیونکہ سعود صاحب صاحب کو حکم تھا. تو حاجی نواز رضا صاحب ان کا حکم ٹالتے نہیں تھے. تو یہ بات ایک بات یاد آ گئی تھی, میں نے کہا بات ہوگا. حسن بھائی شاہ صاحب کے لیے کچھ الفاظ آپ ظاہر ہے آپ کا تو بہت ان کے ساتھ وہ ہمارے جو بزرگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے بڑے طویل عرصے سے, اور ہمارا تو اس سے ایک محبت احترام اور بزرگوں کا تعلق تھا. وہ ہمیشہ شفقت کرتے تھے. اور میں سب سے بڑی بات جو ہے ان کی اندر جو ایک چھوٹوں کے لیے جو شفقت کا جذبہ تھا, کبھی انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بزرگ ہوں صحیح. اور آپ چھوٹے ہیں. انہوں نے ہمیشہ برابری کی سطح پہ ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھا. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جنریشن گیپ جو ہے اس کو فل کرنا, لیکن یہ شاہ صاحب کا کمال تھا کہ وہ جس طرح ہمارے بزرگوں کے ساتھ تعلقات تھے اس طرح ہمارے ساتھ بھی تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے چچا کا انتقال ہوا تو انہوں نے پورا کلام لکھا, سب کا ذکر کیا, اور ان کی یادداشت بھی بلا کی تھی. شاہ صاحب آخری وقت تک یعنی کہ انہیں ڈیٹ اور سال سب یاد تھے, لوگوں کے نام یاد تھے. بھی عزیز صاحب سے ایک درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ ایک صحافیوں کی کوئی کمیٹی بنائیں. اب تو سارا کام آسان بھی ہو گیا. وہ شاہ صاحب کے بارے میں جو مختلف لوگوں کی یادداشتیں ہیں اور جو لوگ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے اس کو مرتب کیا جائے. کتاب نشر کا چاہتے آپ پی ڈی ایف صورت میں چھاپ تقسیم کروائیں پورے ملک میں پی ایف یوز کے ارکان میں. اور میں کہتا ہوں یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر باقی بھی شاہ صاحب سے شروع ہو تو باقی لوگوں کے لیے بھی پھر ہم کریں جو ہمارے سینئر صحافی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ان کے پر یونیورسٹیوں میں ریسرچ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا, تو ہمیں اس کے لیے کہ میٹیریل اکٹھا کرنا چاہیے. رضا جیسے ینگ لوگوں کو اس میں کام کرنا چاہیے. اس وقت یہ پریس کلب ہے نا جی, اس میں کوئی 3000 ممبر ہیں نا, 3000 ممبر ہیں. ان 3000 ممبرز میں کسی ایک کے پاس بھی یہ اعزاز نہیں ہے. لگا ہوا ہے نا, تو شاہ صاحب نے اگر کرسی الگ رکھ لی ہے نا تو 100 کا 100 بندہ ادھر آ جائے گا. یہ اعزاز کسی اور ممبرز کے پاس نہیں ہے. شاہ صاحب کی مقبولیت, ان کی شفقت, ان کا مطلب
جب ان کی محفل میں لوگ ان کو تنگ نہیں کرتے تھے، مطلب یہ پیار سے، جس طرح انہوں نے کہا جی وہ گھر سے کال آتی تھی پہنچے نہیں، میں چل پڑا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، راستے میں پہنچ گیا ہوں۔ محفل میں جب وہ لوگ کہتے تھے اچھا نہیں شاہ صاحب آپ کو اجازت نہیں دینا، اچھا سگریٹ پلاؤ پھر ان کا آخری مطالبہ یہ ہوتا کہ سگریٹ پلاؤ اور پھر لوگ ان کو ہر آدمی لیں پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پھر ادھر ہو جاتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ محسن بھائی نے بہت ہی ایک اعلیٰ بات کی ہے اور بہت اچھی تجویز دی ہے۔ خبر بھائی یہ اب آپ ہی ذمہ داری لیں اس پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں میاں صاحب آپ سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں تھا، آپ ان کے بہت ہی قریب ہیں، تو آپ اس انشاءاللہ سر ہم سلسلے میں جی سب ملتے سے ہیں، پہلے جی کریں گے انشاءاللہ، آپ لکھیں، عزیز صاحب نے تو لکھا ہوا ہے، اسے اور سیٹ کر کے مزید بہترین اس میں ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ عمران بھائی آپ کی کوئی ہلکی پھلکی رفاقت رہی ہے، کوئی خاص دلچسپ واقعہ ہمیں بھلے جو اس محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہو، ان کے ساتھ ہو، سنائیں آج، شاہ صاحب کی یاد تازہ کریں آج۔ میں خیر تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، آپ نے آج مجھے اس موقع پہ جو بلایا، معاذ رضا صاحب، احمد صاحب، محسن بھائی، میں تو خیر صرف اتنی بات کروں گا جس طرح سگریٹ کی وہ بات کر رہے ہیں رفاقت کے حوالے سے، حالانکہ میری ان کے ساتھ شناسائی میاں صاحب کے ساتھ ہوئی، تو جب ان کا کینسر کی کیموتھراپی چل رہی تھی تو ہم چلے گئے ان کے گھر عیادت کے لیے، میں اور میاں صاحب، تو اگر جانے کی بجائے جو ہے وہ گاڑی میں ہی آ کے بیٹھ کے، موسم بھائی جی گاڑی میں ہی آ کے بیٹھ کے، تو کہتے ہیں چلے یہاں سے نکلے ہیں تو بیٹھ چلتے ہیں۔ اب ہم لوگ کافی لین پہ آگے PWD کے آس پاس جو ہے آ کے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بھائی صاحب سگریٹ پلائیں، مجھے گھر میں سگریٹ نہیں پینے دیا جا رہا۔ بات یہ ہے کہ اصل آج اگر بیٹھے ہوئے جس طریقے سے محسن بھائی نے سب نے آپ نے بات کی، تو ساؤتھ سائڈ صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی عزت تو بڑھائی جو پروفیشن کے لیے انہوں نے جو ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آج اگر دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس طرح محسن بھائی نے بتایا جو نوجوان نسل ہے ان کو تو وہ جسے آپ کہہ لینا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو مشعل راہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت کرے، ان کو جو ہے درجات بلند کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر رحیم عوان صاحب جو ہیں یہ بھی ایک سیاسی کارکن بھی رہے ہیں اور آج کل سیاسی کارکن نہیں ہیں، ایک انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے MLA کے طور پر امیدوار کے لیے مسلم لیگ جیم کی طرف سے نا، جی اور یہ بھی شاہ صاحب سے بڑے شناسہ رہے ہیں۔ کوئی ایک آپ کے بھی ذہن میں ان کے کوئی گوشہ ہوگا کوئی دلچسپ یادوں کا؟ سر ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ جو کلیگس تھے ان کی فرینکنس بھی تھی، وہ پاس بیٹھتے بھی تھے، گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ ہم تو زمانے میں سیاسی ورکر ہوا کرتے تھے، بڑے چھوٹے ورکر، اب نواز رضا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اب ہماری ان کی شناسائی یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے پیچھے بھاگا کرتے کہ سبھی پریس ریلیز ہماری لگوا دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تو ہماری کوئی فرینکنس نہیں ہو سکتی تھی، ظاہر ہے۔ تو لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد جب ان کے دوست اتنے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میٹریلسٹک دور میں جس میں آپ ایک دن اپنے منصب سے ہٹ جائیں، منظر سے ہٹ جائیں، اور جو ویزیبلٹی سے ہٹ جائیں تو لوگ آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی لینا گوارا بھی کرے تو وہ اچھے الفاظ میں نہیں لیتا۔ تو آج اتنے اچھے الفاظ سے ان کا ذکر، دوستوں کا یہاں تک کہنا کہ ان کی شخصیت پہ تربیت کروائی جائے نوجوان صحافی طبقے کی، ان کی شخصیت کے حوالے سے کتابچہ چاہے PDF فارم میں بنایا جائے، تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ کتنی نفیس شخصیت تھی۔ اور میاں صاحب
آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ گائے بگائے اس طرح کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اجتماعات کر کے ری یونین کرتے ہیں دوستوں کی. آپ کی وجہ سے پہلے بھی کوئی عرصہ 20 سال بعد بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کے تو پہلے آج بھی ایک طویل عرصے بعد 20 سال بعد جو ہے نا پھر مزید کوئی دوستوں سے ملاقات اور رابطہ ہوا. تو آپ یہ سلسلہ جاری رکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. اور جو آپ لوگوں نے شاہ صاحب کی شخصیت سے سیکھا وہ اب آپ کی شخصیت میں سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا مشکل دور تھا. اس میں جنہوں نے صحافت کی اس کو عبادت سمجھ کے کیا اور ایک پیشن کے طور پر کیا. وقت یہی ہونے کے بعد جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ 3000 کی ممبرشپ ہے آپ کے پاس یہاں پر، تو میں سرپرائز ہوا ہوں کہ جس شہر میں 3000 صحافی صرف اس پریس کلب کے ممبر ہیں. تو جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں تو صحافی ہونا بڑا دھن جگرے کا کام تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ پرانے دوستوں کو اگر آپ نکال کریں تو کس طرح ہم دن کو اکٹھے ہوا کرتے تھے، کس دال روٹی پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، کیسے کوئی موٹر سائیکل پہ آتا تھا، کوئی کیسے آتا تھا. آج کل تو یہ صحافت اور یہ پریس کی تختی یہ ایک مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر ہو گیا ہے. اور شاید لوگوں نے اب اس کو عبادت سے زیادہ اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کارڈ نکالا اور دبا دیا بھگا دیا. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جس شخصیت کو آپ یاد کر رہے ہیں ان کی ان مشکل ادوار کو یاد کرتے ہوئے اپنے مشکل ادوار کو بھی، آپ بھی ظاہر ہے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، اپنی کمیونٹی میں سے ایسے جو ہیں کالی بھیڑیں، اور کالی بھیڑیں ہر کمیونٹی میں ہوتی ہیں، ان کا قلع کما ضرور کیجئے، وگرنہ شاید وہ جتنی محنت ہے آپ کے سینئرز کی، آپ کے ایلڈرز کی، آپ کے بڑوں کی، وہ برباد ہو جائے گی. میں چونکہ بائی پروفیشن وکیل تھا تو میں ایک دفعہ اپنے وکلاء برادری کے دوستوں کو یہ کہا کہ ایک وقت تھا کہ کوئی کسی ادارے کے لوگ جایا کرتے تھے اور مائیں بہنیں بچے ہم بھی سڑکوں پہ ان کے لیے بسکٹ پانی دودھ لے کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جی ہمارے وہ ادارے کے لوگ جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا جب وکلاء کا قافلہ نکلا اور ہم نے منظر دیکھا اسلام آباد سے لاہور تک جو ہے مائیں بہنیں بچے راستے میں کھانا دودھ سبیلیں ہر چیز لے کے کھڑے تھے. تو میں کہتا اس عزت کو سنبھالیں. اگر آپ کے رویے میں وہ رونت آ گئی تو شاید آپ کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہونا شروع ہو جائیں جو ہے آپ سے برداشت بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی پروفیشن نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وکیل گردی کا ورڈ جو ہے پھر انٹروڈیوس بھی ہوا، اور پھر وہ لوگ جو ان کے لیے راستے میں کھانے دودھ اور کیا کیا لے کے رات کے لیٹ آورس تک کھڑے تھے. میں پریوی ہوں اس تحریک کا بھی، اس ریلی کا بھی، کہ کس لمبی وہ ٹائم میں ہم وہاں پہنچے تھے. وہی لوگ ان سے کنارہ کش ہونے لگے. اسی طرح آپ کے بھی جو ایلڈرز ہیں انہوں نے صحافت کے پیشے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے. میرے دوست نے یہاں بتایا کتنے دوست آپ کے شہید ہوئے، لیکن چند کالی بھیڑیں جو بڑی معذرت سے شاید قبضہ مافیا کی سپورٹ بھی کر رہی ہیں، کچھ غلط قسم کے پروفیشن سپورٹ بھی کر رہی ہیں، اڈے کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، اور تختیاں ان کے آگے پریس کی لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نان فیمس ادارے ایک کرائٹیریا تو بنائے نا. جیسے ایک وکیل ہے اس کے لیے کرائٹیریا ہے، اس نے BA کرنا ہے، LLB کرنا ہے، اس کے باوجود وہ پروفیشن میں جب آتا ہے تو اس کے لیے اتنا غلط ورڈ استعمال ہو گیا وکیل گردی کا کہ وہ انہوں نے ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو آپ کا بھی ایک معیار ضرور رکھیں اپنے صحافی یہاں رجسٹرڈ ہونے کے لیے. بار کونسل میں کوئی کریکٹر کا کیسا اس وقت تک رجسٹر نہیں ہو سکتا جب تک وہ کہ باقاعدہ وکیل نہیں ہے، اس نے ڈگری پاس نہیں کی. آپ نے 3000 ممبرشپ جو دی ہوئی ہے، میں سر بڑی معذرت سے میں بڑی بات کر رہا ہوں، میرا اتنا قد نہیں ہے، ضرور اس کو دیکھیں کہ ان میں سے صحافت کی تعلیم کتنوں کو صحیح گریجویٹ کتنے ہیں. جی ڈزنز ایسے ہیں جو کہ چٹے ان پڑھ ہیں، انڈر میٹرک ہیں، انڈر میڈل ہیں. وہ صحافت کی تختیاں لگا کے آپ جیسے پروفیشنل، میں آپ بڑے سفید پوش صحافی دوست ہیں، اللہ آپ کو اور رشتوں سے نوازے، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے بھی پریشانی، آپ کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ کل پھر ہوگا یہی کہ پریس کلب کی سیاست لوگوں کا آہستہ آہستہ قبضہ ہونا شروع ہو جائے گا، پیسے کے زور پہ، گن مینوں کے زور پہ اور گنڈوں کے زور پہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحافت کو نہ اس سے سیکھا نہ سیکھا، جیسے نواز رضا صاحب جیسے، اور آج بھی یہ
دل ہمارا خوشی سے باغ باغ ہو گیا. آپ کا میسج آیا, بڑی خوشی سے اعزاز سمجھ کے آئے. تو ایسے لوگوں کو سر فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے, اور یہ ٹریبیوٹ ہوگا آپ کا شاہ صاحب کو. بڑی مہربانی. جی حکیم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چچا سید سعود طاہر ایک آئیڈیل شخصیت کے مالک تھے, اور انہوں نے دو انداز سے کام کیا ہے. ایک اپنے خاندان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور دوسرا اپنے کام اور فن کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. انہوں نے نہ اپنے خاندان کی عزت پہ حرف آنے دیا, نہ اپنے پیشے کی عزت پہ حرف آنے. اور ایسے لوگ اب نہ گئے روزگار ہیں, ایسے لوگ ملنا مشکل ہیں, اور ایسے لوگ آئیڈیل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تقلید کریں, اور تقلید اسی راہوں پہ چل کے ہوتی ہے جو انہوں نے اختیار کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ جس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سعود صاحب سے جو جان پہچان ہے 25-26 سال سے تھی, اور جو ان سے یاد اللہ ہے دوستی یا ملاقات تھی وہ آخر ہوتی تھی وہ 15-16 سال ہے. تو میں کیونکہ پروفیسر جرنلسٹ ہوں, مجھے ان کی وہ جو پروفیشن اس کے بارے میں نہیں پتا. یہ پتا لکھتے ہیں لکھتے ہیں, بڑے بڑے واقعہ ہم نے سنے ہیں جو انہوں نے کیے کو صافی نہیں کر سکا. ان کے بارے میں ایک لائن ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ محبت کرنے والے انسان. اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں نچوڑ پیش کروں ان کے پروفیشن کا, تو بلا شبہ کرنا تھا وہ محبت کرنے والے انسان تھے. وہ چھوٹا ہو عمر میں, بڑا ہو ان سے, پروفیشن میں چھوٹا ہو,